الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بستی میں ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے جس کی عمر تقریباً 200 سال کے قریب ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ دن بھی گناہ رات بھی گناہ، ہر وقت اسے گناہوں کا ہی کام ہے۔ اس نے کبھی زندگی میں نیکی کی ہی نہیں ہے۔ تو وہ جب فوت ہو گیا، اس کی بستی والوں نے اسے اٹھایا، کچرے کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا اور کہا کہ یہ منحوس ہے، یہ بدبخت ہے، اچھا ہوا کہ یہ مر گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کہا جاؤ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تحت کہ جاؤ اور میرے کلیم سے کہنا کہ جائے اور اس میرے دوست کا جنازہ پڑھائے اور اسے دفن کرے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس جب وحی آئی تو آپ نے یہ وحی سنی تو آپ ادھر چلے گئے اس بستی میں اور جا کر پوچھا کہ یہ بندہ مجھے کہاں ملے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو مر گیا ہے، وہ بہت منحوس ہے، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں اسے اٹھاؤں اور اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ لوگوں نے کہا وہ منحوس ہے، اسے ہم نے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام آئے اور اسے اٹھایا، غسل دیا اور دفن کر دیا جنازہ پڑھ کر۔ تو اللہ رب العزت سے سوال کیا، یا اللہ ایک بندہ جسے تمام دنیا والے منحوس کہتے ہیں، تو اللہ کا، میں تیرا کلیم ہوں، اللہ کا کلیم ہوں، تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے کلیم کو حکم دے رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا آپ جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، وہ جب انجیل کھولتا تھا، تورات کھولتا تھا، تو جب وہ یہ کتابیں کھولتا تھا تو اس میں جب بھی کہیں بھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ اسے چوم لیتا تھا اور اپنی آنکھوں پر لگاتا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اس کی اور کوئی ادا نہیں پسند آئی، یہ ادا پسند آئی اور میں نے اسے اپنا کلیم بنا لیا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو فضیلتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ مجھے بہت سے نام دیے گئے، المحمد احمد امی نام دیا گیا۔ امی کا مطلب ہے ان پڑھ، محمد تعریف والا، احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اور یا ایھا المزمل، قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ناموں سے جانا گیا، بہت سے ناموں سے منتخب کیا گیا، مخاطب کیا گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 بار ہی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ نام دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی موقع پر فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر والضحی واللیل اذا سجا۔ اللہ رب العزت نے کئی نام دے دیے، طٰہٰ، یاسین، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو نام دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے دادا ابراہیم، ان کے دادا عبد المطلب کو ایک خواب آیا کہ انہوں نے کچھ خواب دیکھا کہ جس کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ میری نسل سے کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جسے پوری دنیا جانے گی اور قیامت تک جانے گی۔ تو انہوں نے اس خواب کی کسی تعبیر کرنے والے کے پاس جا کر تعبیر پوچھی، تو اس تعبیر والے نے یہ بتایا کہ وہ جو آئے گا وہ اللہ کا آخری نبی بھی ہوگا۔ تو پھر حضرت عبد المطلب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب محمد رکھا تو پھر لوگوں نے اعتراض کیا، کیونکہ ان کے قبیلہ میں یہ رواج تھا، مکہ میں یہ رواج تھا کہ جو دادا کا یا پردادا کا نام ہوتا ہے وہی آگے بچے کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اور کئی موقع پر تو آپ نے بھی ایسا شاید پڑھا یا سنا ہو کہ جو باپ کا نام ہے وہی نام بیٹے کا بھی رکھ دیا جاتا ہے۔
تو جب انہوں نے یہ باتیں کی اور حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، تو عبد المطلب نے بتایا کہ مجھے یہ ایک خواب آیا جس کے مطابق میں نے یہ دیکھا کہ اس میں مجھے شانوں والا کوئی بچہ دکھایا گیا، تو وہ میں نے ایک تعبیر والے سے جب تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ تیری نسل میں ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور اسے دنیا جانے گی، اور یہ نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے سال، کتنے ارب ہزاروں سال اس دنیا کو بنی کو ہو گئے، تو کسی نے بھی کبھی یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے ایک بیٹے کو یہ سبق دیا، ترجیح کی کہ آپ نے جب بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے تو ساتھ اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا ہے، تو جب انہوں نے اس کے بیٹے نے یہ پوچھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے بنایا گیا تو میں نے جب مجھے جنت میں رکھا گیا تو جنت میں ہر درخت کی، ہر شاخ پر، ہر پتے پر، ہر جگہ پر، محلوں پر، دروازوں پر، ہر جگہ پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ مجھے بتایا گیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں جن کی ثنا اگر اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ کریں تو ہماری عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، آپ دعا بھی ضرور کیا کریں، اور جب ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا سنت ہے، کیونکہ ایک صحابی تھا وہ نماز کے بعد دعا چھوڑ کر چلا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیوں نے بتایا کہ ایک صحابی ہے وہ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا فجر کی نماز کے بعد اور چلا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دن روکا، تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اجتماعی دعا سنت رسول ہے۔ وہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنت رسول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔